الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں جو ہم سب کو معلوم ہے اور قرآن کریم کے شروع میں بھی وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں سے 2 نام ہیں رحمان اور رحیم. ان دونوں کا معنی ہے رحمت، جو رحمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بظاہر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک نام کافی تھا جو رحمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. رحمان کا معنی بھی رحمت ہے اور رحیم کے معنی بھی رحمت ہے. تو ہماری عقل یوں کہتی ہے کہ ایک معنی ایک نام کافی تھا، لیکن اس کو ایک مثال سے آپ سمجھے کہ دنیا کے اندر میں ایک انسان وہ ہوتا ہے جو مال ہوتا ہے، جس کے پاس مالدار ہوتا ہے، اور ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو بڑا سخی ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہو وہ بڑا سخی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر میں مال خرچ کرنے کی عادت نہ ہو. اور جو بڑا سخی ہے، بڑا ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے پاس مال بھی ہو اور اس کے پاس خرچ کرنے کی عادت بھی ہو. تو اس مثال سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام کا 2 نام ذکر کرنا یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ منشا اور یہ جو مقصد ہے کہ آپ نے 2 نام ذکر کیے رحمان اور رحیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور اس کی رحمت بے انتہا خرچ ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے رحمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اعتبار سے رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر میں رحمان ہے کہ اس کی رحمت سب کے اوپر ہے، مسلمان کے اوپر بھی ہے، غیر مسلم کے اوپر بھی ہے. جو اس کی فرما برداری کرتا ہے اس کے اوپر بھی اس کی نعمتیں ہو رہی ہے، اور جو اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ اپنی نعمتوں کو نچھاور کر رہے ہیں. لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ رحیم ہے. اس کی رحمت صرف انہی لوگوں کے اوپر ہوگی جو ایمان والے ہوں گے، جو فرما بردار ہوں گے. کافر اور مشرک کے اوپر اللہ کی رحمت آخرت میں نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرے بندے، میں بڑا غفور، میرے بندے نبئ عبادی، اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. یہ کب کہا جائے گا؟ جب کسی کو کچھ دینا ہو. اللہ اپنے بندے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. قرآن کریم کے دوسرے موقع کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی رحم ہے. اس کی رحمت بھی بڑی عجیب ہے. اپنے بندوں کے اوپر بے حساب اس کی نعمتیں ہو رہی ہے، لیکن بندہ دنیاوی زندگی کے اندر میں اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتوں کو، اپنی نعمتوں کو واپس نہیں لے رہا ہے. میرے بھائیو، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی، گناہ نہیں ہوا، ایک بھول ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. ان سے ایک غلطی ہو گئی، ایک بھول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر میں آدم اور حضرت حوا کو جو پوشاک پہنایا تھا، جو جنتی لباس پہنایا تھا، اس کو اتاروا لیا.
اس کو اتار لیا اور جنت میں جو مقام دیا تھا اس مقام کو لے لیا اور آپ کو دنیا کے اندر میں بھیج دیا. اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قیامت تک انسانوں کو بتا دیا کہ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی اور ان کا یہ تذکرہ قرآن کریم میں فرما دیا. جنت کی لباس بھی اتار لی اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو مقام دیا تھا وہ بھی لے لیا اور اس کے بجائے دنیا میں آپ کو بھیج دیا. اور نمبر 3 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کر دیا کہ آدم سے یہ غلطی ہوئی اور قیامت تک آنے والے انسان قرآن میں جب جب پڑھیں گے تو آدم علیہ السلام کا یہ تذکرہ کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا رحیم ہے. ہم دین میں کتنا گناہ کرتے ہیں, ذرا ہم اپنے آپ کے اوپر نگاہ ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے تو بھول ہوئی تھی اور ہم تو گناہ کرتے ہیں, ہم تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. گناہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی ارادتاً نافرمانی کرنا, تو ہم تو ارادتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا گناہ کرتے ہیں. کتنی نافرمانی کرتے ہیں. اس رب کریم نے کبھی بھی ہمارے لباس کو نہیں اتارا. کتنے بندے ہیں جو اپنے پوشاک اور اپنے کپڑے اتار کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, لیکن وہ رب کریم کتنا بڑا رحیم ہے کہ دوبارہ اپنے اس بندے کے جسم کے اوپر دوبارہ اس کپڑے کو لوٹا دیتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو کپڑے کو واپس نہ لاتا اور انسان کو بڑا نہ کر دیتا اور دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا کہ یہ گنہگار ہے, یہ خطا کار ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے اور اس رب نے ہمیں جو نبی دیا وہ نبی بھی بڑا رحیم ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, تو نبی بھی رحمت والا اور اللہ بھی رحمان ہے اور اللہ بھی رحیم ہے, دونوں طرف سے رحمت ہے. اس نبی کی کیا شان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے, بخاری شریف کے اندر میں ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی ہے. ہر نبی نے وہ دعا دنیا کے اندر میں مانگ لی. ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ جو دعا مانگیں گے مین وعن وہ دعا آپ کے حق میں قبول کی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی, موسیٰ علیہ السلام نے مانگ لی. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگ لی. لیکن صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو دی ہوگی نے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا میں نے اس دعا کو اپنے لیے باقی رکھا ہے, کل قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہوگا اس وقت اللہ کے پاس اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی بخشش کراؤں گا. اور جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا تب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. کیسا پیارا شفیق رحیم اور کیسا مشفق اور رحمت للعالمین نبی ہمیں دیا اللہ تعالیٰ نے, جس کی شریعت میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, جس کی شریعت کے اندر آنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اور قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کے اوپر سے نزول ہوگا اور آپ کی شریعت میں ایک فرد بشر, ایک نبی کا امتی بن کر آئیں گے. نبی بن کر نہیں بلکہ ایک امتی بن کر آئیں گے. اور جب دجال کو آپ قتل کریں گے باب اللود کے پاس, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب تدفین ہوگی تو آپ علیہ السلام کے قریب میں ہوگی. بڑی سمجھنے کی بات ہے. یاد رکھو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ جنت میں تم اپنی سوکنوں کو سلام کہنا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب مجھ سے پہلے کون سی آپ کی بیوی ہے جو جنت میں چلی گئی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کے ساتھ میرا نکاح قرار دیا. تو مریم سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے, وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو جنت کے اندر میں اللہ نے آپ علیہ السلام کا نکاح مریم کے ساتھ کرا دیا. اس اعتبار سے اللہ کے رسول کا بیٹا ہوا عیسیٰ علیہ السلام, یہ آپ کا بیٹا ہوا. اور یاد رکھو جب کوئی بچہ بڑا کام کر کے آتا ہے
باپ کے اوپر اٹھنے والے جو حالات اس کو دور کرتا ہے، امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو باپ کے پاس خوشی خوشی آتا ہے، ابا میرا نمبر آیا، تو باپ اس کو اپنے آغوش میں لے لیتا ہے، اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے، اور دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا فتنہ اور دشمن کیا ہوگا؟ فرمایا اس کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، جب اتنا بڑا کام سر انجام دیں گے تو اللہ کے حبیب اپنے آغوش میں لے لیں گے۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ بہرحال میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی بڑی عجیب رحمت ہے۔ اللہ کی ایک رحمت صفت رحمت ہے، اور اللہ کی ایک رحمت ایک صفت جلال ہے۔ اللہ کے اندر میں جس وقت صفت رحمت ہوتی ہے اسی وقت صفت جلال بھی ہوتی ہے، دونوں ساتھ میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت صفت رحمت ہو تو صفت جلال نہ ہو۔ یہ صفت اور اس چیز سے شیطان بہت جانتا تھا۔ شیطان کو بڑی اچھی معرفت تھی۔ دنیا کے اندر میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے اوپر غصے ہو جاتا ہے تو کہا میری نظر سے نکل جا، میرے سامنے مت آنا۔ اس وقت باپ کے اوپر صرف ایک ہی صفت ہوتی ہے، غصے کی صفت، رحمت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے مت آنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر میں صفت رحمت بھی ہوتی ہے اور صفت جلال یعنی غصے کی صفت بھی ہوتی ہے۔ شیطان اس سے واقف تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے انکار کیا اور سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ رب قال فاخرج منها فإنك رجيم، تو میرے دربار میں سے نکل جا، تو ملعون ہے، تو مردود ہے۔ تو اس نے اس وقت دیکھا کہ اللہ نے مجھے دھتکار دیا اور قیامت تک میرے اوپر لعنت کی جائے گی اور میں مردود میں ملعونین میں شامل ہو گیا ہوں۔ تو اس وقت اس نے موقع کو مناسب سمجھا اور اس نے اس وقت کہا قال فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت مل گئی۔ این غصے کے وقت اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ تو میرے بھائیو، ہم تو اس رب کے اوپر ایمان لانے والے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمارے اوپر اللہ کتنا رحیم ہوگا، کتنی اس کی نعمتیں ہوگی۔ ایک بزرگ گزرے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ راستے سے جا رہے تھے تو شیطان نے کہا کہ عبداللہ میری مغفرت ہوگی؟ فرمایا کہ تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، تیری مغفرت کیسی ہوگی؟ فرمایا قرآن میں تو ہے نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کے لیے ہے۔ فرمایا تیرے لیے تھوڑی ہے، وہ تو مومنین کے لیے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ تو مومن۔ فرمایا یہ تو تیری لگائی ہوئی چیل ہے، اللہ تو صاف کہہ رہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ تو حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو وہ ٹھٹھا مذاق کرتا ہوا چلا گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے بہتر تھا کہ میں کچھ نہ بولتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ ملعون، وہ مردود میرے سامنے آتا تو میں اس کو برابر کا جواب دیتا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ کیا جواب دیتے؟ فرمایا میں کہتا وہ بدبخت، وہ ملعون، جو شخص اللہ کی رحمت میں آنا ہی نہیں چاہتا اس کو کیسے رحمت میں شامل کیا جائے؟ فرمایا اللہ تو تجھے خود کہہ رہے کہ میری رحمت میں آ جا، اور تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، تو نے انکار کر دیا، تو جو آنا ہی نہیں چاہتے اس کو کیسے شامل کیا جائے؟ فرمایا میں اس کو اس طرح جواب دیتا۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، پھوٹ پھوٹ کر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور مانگیے، اگر روزی کی کمی ہے تو روزی مانگیے، اللہ روزی دینے پر ہے، مغفرت کرنے پر ہے۔ میرے بھائیو، جو انسان اللہ کے سامنے سچے دل سے آنسو بہاتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روض الریاحین فی حکایت الصالحین میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام بڑا اچھا نام ان کا ذکر کیا گیا ہے، حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، لیکن ان کی بیوی جو تھی وہ بڑی بد زبان تھی، بڑی بد اخلاق تھی۔
اور حضرت کے ساتھ روزانہ لڑتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا گھر میں کھانا وغیرہ سب ختم ہو گیا تو اب ان کی بیوی کہنے لگی کیا بزرگ بنے بیٹھے رہے ہو اور عبادت میں مشغول ہے، جاؤ گھر میں سے نکلو اور کماؤ، کچھ لے کر آؤ تاکہ کھانا ملے۔ فرمایا حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلتے ہیں اور جنگل میں جا کر کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، جو ان کا روزانہ معمول تھا وہاں مشغول رہے۔ رات ہوئی، جب گھر پر آئے تو بیوی نے کہا کیا لے کر آئے؟ فرمایا میں جس آقا کے پاس مزدوری کے لیے گیا تھا وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا قدردان ہے، وہ بھیج دے گا۔ فرمایا اچھا ایسا ہے، وہ کیسا آقا ہے کہ انہوں نے کچھ دیا نہیں؟ کہا وہ بھیج دے گا۔ دوسرے دن پھر ان کی بیوی نے بھیجا کہ جاؤ کماؤ، کچھ لے کر آؤ۔ حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ واپس جا رہے ہیں اور جنگل میں گئے، اسی جگہ دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کا وقت ہوا، وہاں سے جنگل سے لوٹے تو بیوی نے کہا آج بھی خالی ہاتھ واپس آئے ہیں۔ فرمایا تمہارا آقا کیسا ہے مجھے بتا دو، میں ان کے پاس جاتی ہوں اور اجرت لے کر آتی ہوں تاکہ گھر میں کچھ کھانا پکاؤں۔ فرمایا وہ بڑا قدردان ہے، وہ بھیج دے گا۔ کب بھیجے گا؟ کہا جب اس کا منشا چاہے گا، اس کا جب منشا ہوگا تب وہ بھیج دے گا۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، رات ہو گئی۔ رات سے جب واپسی ہو رہی تھی اب اللہ کے سامنے بڑے آہوزاری کے ساتھ رو رہے ہیں، اللہ یہ تیسرا دن ہو گیا، گھر میں فاقہ ہے، کچھ نہیں ہے، بیوی پریشان کر رہی ہے، بد زبان ہے، اے اللہ اب تو رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ جنگل سے لوٹ رہے ہیں، اپنے گھر کے آنگن میں پہنچتے ہیں کہ گھر میں سے تنور میں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ کا ان کی بیوی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ فرمایا تمہارا آقا تو بڑا اچھا آقا ہے، بڑا پیارا آقا ہے، کتنا اچھا۔ فرمایا انہوں نے تو دیناروں کی، چاندی کی، کھجوروں کی، آٹے کی اور جو کی بوریاں بھیج دی۔ فرمایا کہاں ہے؟ وہ بتانے لگی کہ بڑا اچھا آقا ہے۔ جب وہ بتانے لگی فرمایا کیا وہ کچھ کہہ کر بھی گیا تھا؟ فرمایا ہاں کچھ کہہ کر گیا۔ کہا کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے آقا کو راضی کر دو، تمہارا آقا تمہاری ہر ضرورت کو غیب کے خزانوں سے پوری کر دے گا۔ تمہارے آقا تمہاری ہر ضرورت کو غیب کے خزانوں سے پوری کر دے گا۔ اس حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی سے کہنے لگے تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے، وہ کہاں سے آیا؟ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے وہ روزی تھی، وہ اللہ کی طرف سے آیا۔ میرے بھائیو اس کتاب میں روضۃ الریاحین فی حکایت الصالحین میں لکھا ہے، فرمایا حبیب اعجمی کی 14 نسلوں تک وہ چلا، 14 نسلوں نے انہوں نے کھایا، 14 نسلوں تک۔ اللہ نے کتنی برکت دی ہے، جو اللہ کے سامنے صدق دل سے روتا ہے، اس کے سامنے آنسو بہاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے فتوحات کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ اللہ علیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر، آسمان اور زمین میں ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے سب کچھ ہے۔ ہم راتوں کی تنہائی میں جب انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں کتنا رحیم ہے کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمیں دوبارہ عافیت کے ساتھ بیدار کرتا، وہ چاہتا تو ہماری آنکھوں کی روشنیوں کو چھین لیتا، ہم گانا سن سن کر کان سے بہرے ہو گئے، وہ چاہتا تو ہمارے کانوں کی سنوائی کو ختم کر دیتا، وہ رب چاہتا تو ہمارے اوپر اپنے عذاب کو مسلط کر دیتا۔ لیکن کتنا بڑا رحیم ہے کہ جس نے بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کے اوپر 5 عذاب کو مسلط کر دیا۔ پہلی قوم جب کوئی عذاب کرتی، کوئی گناہ کرتی، اللہ کا عذاب فوراً آ جاتا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، 5 طرح کے عذاب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے بھیجا جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو میرے بھائیو یہ بڑا رمضان مبارک کے مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے سامنے آہوزاری کرے اور صدق دل سے توبہ کرے۔ اللہ زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے، اب تو راضی ہو جا، اب تو راضی ہو جا۔ خود باتیں اسلام کے اندر میں ایک واقعہ لکھا ہے
فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لے کر جا رہا تھا. جب ان کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی تو گھبراہٹ طاری ہو گئی اور کپی طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا کہ عمر سامنے سے آ رہا ہے اور ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, آج تو میرا چھٹکارا ہی ہے, آج تو میرا ستیہ ناش ہو جائے گا, آج تو میری گردن مار دیں گے. اس کے چہرے کے اوپر پانی چھٹ گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے, وہ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے, اے اللہ زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی ہے, اگر آج تو نے مجھے عمر سے بچا لیا, اللہ آئندہ اپنی زندگی کو تیری اطاعت میں گزار دوں گا, بس تو میری توبہ کو قبول کر لے اور اس شراب کو تو دودھ کے اندر میں تبدیل کر دے. بس وہ ابھی اپنے دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا کیا ہے؟ فرمایا دودھ ہے. فرمایا بغل میں کیوں دبایا؟ فرمایا گرم ہے. بھلا گرم دودھ ہے تو اس کو کوئی بغل میں بھی کوئی دباتا ہے؟ بس اس کے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جب اس کو بغل سے نکالا, اللہ نے اس شراب کی بوتل کو دودھ کے اندر میں تبدیل کر دیا. دودھ کے اندر میں تبدیل کیا. تو میرا رب کتنا بڑا رحیم ہے, کتنا بڑا کریم ہے. ایک واقعہ نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف کے اندر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں کسی بادشاہ کے وہاں جو ان کے وزیر ہوا کرتے تھے, ان میں سے ایک وزیر تھا, ان کا ایک درباری تھا, اس کا نام نسوح تھا. فرمایا وہ تھا مرد, لیکن اس کی شکل و صورت عورتوں کی جیسی تھی. وہ بولتا تھا عورتوں جیسا بولتا تھا, اس کی چال چلن عورتوں جیسی تھی. فرمایا وہ بادشاہ کے گھر میں خدمت کرتا تھا اور بادشاہ کو معلوم نہیں تھا, بادشاہ کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مرد ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا اور وہ کپڑے بھی عورتوں کی سے پہنتا تھا, بولتا بھی عورتوں جیسا تھا اور بادشاہ کی عورتوں کی خدمت کرتا تھا, ان کے بدن کو مالش کرتا تھا اور وہ اپنی لذت لے رہا تھا. خواہشات شہوت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا, اس کو بھی بڑا لطف مل رہا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ کی جو لڑکی تھی, صاحبزادی جو تھی, شہزادی, ان کے انگوٹھی تھی, ان کے انگوٹھی کے اندر میں ایک قیمتی نگینہ تھا, وہ گھر میں کہیں گم ہو گیا. بڑا قیمتی تھا, وہ گم ہو گیا. اس نے شور مچا دیا کہ بادشاہ ابا آپ نے گھر میں سب کی تلاشی لے لی ہے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میری انگوٹھی کے اندر میں جو قیمتی نگینہ تھا وہ کسی نے چوری کر لی. اب بادشاہ کے جتنے وزیر تھے, جتنی خادمہ تھی, سب کو اس نے جمع کیا اور ایک پرائیویٹ روم کے اندر میں ایک ایک کو لے جا کر ہر ایک کی تلاشی لینی شروع کی. سب کے کپڑے اتارے جا رہے تھے اور سب کی تلاشی لی جا رہی تھی. اب یہ سمجھا یہ نسوح کہ اللہ آج تو میں مر گیا, آج اگر میری تلاشی لی گئی, میرے کپڑے اتارے گئے تو آج تو میرا راز فاش ہو جائے گا اور آج تو میری گردن مار دی جائے گی کہ میں اتنا بڑا گناہ کے اندر میں مبتلا ہوں کہ بادشاہ کی بیوی سے, ان کی بیٹیوں کو میں مالش کرتا رہا, ان کو مساج کرتا رہا اور ان سے اپنی لذت سے فائدہ اٹھاتا رہا, آج تو میری گردن مار دی جائے گی. بس وہ رو رہا تھا, روئے جا رہا تھا اور بڑے آنسو بہاتا, اے اللہ آج تو مجھے بچا لے ورنہ میری گردن مار دی جائے گی. سب کی تلاشی لی جا رہی تھی, بڑا وقت لگ گیا. اس نے اخیر میں نسوح سے پہلے 2 آدمی بچ گئے. فرمایا 2 ہی بچے, اب تو میری باری بالکل قریب آ گئی. اس نے دل ہی دل میں توبہ کی. اس سے پہلے جو فرد تھا اس کے پاس سے وہ نگینہ مل گیا. جیسے ہی نگینہ ملا تو بادشاہ کے درباریوں نے, ان کی عورت نے, ان کی بیٹیوں نے بڑے کہا کہ نسوح ہم نے تجھے بڑی دیر سے تجھے یہاں کھڑا کیا, تو ہمیں معاف کر دے, تو کہیں مت جا. فرمایا بس زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے, میں نے توبہ کر لی, اب میں جا رہا ہوں. بادشاہ ان کے سامنے رو رہا ہے کہ نسوح تو میرا لاڈلا ہے, میرا چہیتا ہے, میں تجھے جانے نہیں دوں گا. فرمایا بس بہت ہو گیا, زندگی گناہوں میں گزار دی. پھر وہ جا پڑتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایسی راہ راست پر پڑ جاتے ہیں. اللہ سے ایسا روتا ہے کہ آج بڑی بڑی کتابوں کے اندر میں اور محدثین نے, مفسرین نے جہاں صلح کا ذکر کیا, وہاں سب سے نمایاں اگر کسی کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ نسوح کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے. آج ہم پکے دل سے, سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہیں سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے متقی اور
صالحین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ صالحین میں ہمارا شمار ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. رات کی تنہائی میں، دین کے اجالوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں بہت گناہ کیے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے. آپ نے اے اللہ چوروں کے ڈاکوؤں کو معاف کر دیا، ان کو اپنے زمانے کا ولی بنا دیا. آپ نے بشر حافی کو معاف کر کے اے اللہ شراب خانے سے اٹھا کر ان کو اے اللہ اپنا ولی کامل بنا دیا. آپ نے نصوح کو اپنا اے اللہ اپنے اولیاء میں ان کا شمار فرما دیا. آپ نے عبداللہ ابن مبارک کو محدثین کے اندر میں ان کا شمار فرما دیا. اے میرے پیارے اللہ، آپ نے فضیل بن عیاض جو چوروں کے ڈاکوؤں کے سردار تھے، اے اللہ ان کے کان میں ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، الم یأمن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل. اللہ ان کی زندگی بدل گئی. آپ نے ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیا. اے اللہ ہم سب بھی آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. ہم گناہوں میں لوٹ پوٹ ہو چکے ہیں. اے اللہ جب کوئی بندہ ایک بچہ جب اے اللہ کیچڑ کے اندر میں، گندگی کے اندر میں گرتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے، ماں اس کو اٹھا لیتی ہے. ماں نہیں دیکھتی کہ یہ کس حالت میں ہے، ماں اس کو فوراً اٹھا لیتی ہے. اے اللہ ہم تو تیرے پاس اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہیں. آپ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہے. اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں شامل کر لیجئے. اے اللہ یہ تیرے سارے بندوں کی مغفرت فرما دے، تیرے سب بندوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ اس آس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کریم کے در سے کچھ مل جائے گا، کریم کی در سے کچھ مل جائے گا. اے اللہ آپ کی رحمتیں اے اللہ کعبۃ اللہ کے اوپر پڑ رہی ہوگی، وہاں تیرے بندے لوٹ رہے ہوں گے. میرے مولا اس کا ایک حصہ اس مجلس میں بھی ڈال دیجئے. اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا. تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے. اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا. ہماری جھولی کو بھر دیجئے. اللہ جھولی کو بھر دیجئے. زندگی تیری نافرمانی میں گزر چکی ہے، اللہ تیری نافرمانی میں گزر چکی ہے. اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے، تو اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر نچھاور کرتا رہا. ہم تجھ سے بغاوت کرتے رہے، پھر بھی تو ہمارے اوپر اپنی نعمتیں برساتا رہا. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. ہم صدق دل سے آپ سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں. آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. آپ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اور توابین میں ہمارا شمار فرما لیجئے. تیرے نیک بندوں میں شمار فرما لیجئے. اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلومین کی مدد فرما. اے اللہ ان کے اوپر اپنے خزانے کھول دے. اے اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے. ان کی کفالت فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے ایمان کی عزت کے آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے گھر کا انتظام فرما دیجئے. مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرم شریفین کی حفاظت فرما. اے پیارے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمیں ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما، ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما، کینسر والے امراض سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غسل جنازہ سے پہلے غسل معاصی عطا فرما، کفن سے پہلے تقوی لباس عطا فرما. لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھے، اللہ اس سے پہلے 2 رکعت اے اللہ صلاۃ التوبہ کی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ حرم شریفین کی موت نصیب فرما. اے اللہ معلوم نہیں زندگی کی شام کس گلی میں ہو جائے، اللہ معلوم نہیں زندگی گلی کس شام کس گلی میں ہو جائے. آپ معاف کر دیجئے. اے اللہ جب موت آئے تو ایسی موت دینا کہ تو بھی راضی ہو، تیرا نبی بھی راضی ہو، اللہ تو بھی راضی ہو، تیرا نبی بھی راضی ہو. ایسی موت دینا کہ اللہ دنیا والے رشک کرتے ہو، تیرے فرشتے رشک کرتے ہو، یہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک تھا، ایسا کوئی نہیں تھا. اے اللہ ایسی
ایسی موت دینا کہ آپ کے فرشتے ہمیں دیکھ کر راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ ایسی موت نہ دینا میرے اللہ، ایسی موت نہ دینا کہ لوگ ہمیں نحوست سمجھے، لوگ ہماری مثال دینے لگے نحوست کے اندر میں۔ اللہ ایسی موت نہ دینا، اللہ ایسی موت نہ دینا، نماز میں موت دینا، سجدے والی موت دینا، اللہ کعبۃ اللہ کے سامنے موت دینا، روضہ رسول کے سامنے موت دینا، ایسی پیاری موت دینا۔ اللہ آپ راضی ہو جائیے، اس مجمع کے اوپر ایک نظر ڈال دیجئے، سب کی بگڑی بنا دیجئے، سب کے حالات کو ٹھیک کر دیجئے، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کے قرضوں کے اللہ شکل صورتیں پیدا فرما، جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر عطا فرما، بہترین مکان عطا فرما، جن کا گھر بن رہا ہے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ ہمارے گاؤں میں جو اللہ نیک کام ہو رہے ہیں، جو کام جو چل رہے ہیں اللہ ان کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، اس میں جو حصہ لے رہے ہیں سب کی حاجات اور ضروریات کو پوری فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو مائیں بہنیں اللہ جو ہمارے لیے افطاری کا، کھانے کا، سحری کا انتظام کرتے ہیں اللہ انہیں اپنی طرف سے بہترین اجر عظیم سے نواز دیجئے۔ اللہ ان کو اولیاؤں میں، ان کے نیک بندیوں میں انہیں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور مرتے دم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا